اب آب زیبکار کی جو نعرہ ہے یہ جب اس کانفرنس میں لگا، کون سا نعرہ؟ دماد مشق قلندر علی دا پہلا نمبر، تو ظاہر سی بات ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اجماع امت کے خلاف نعرہ ہے، اس لیے کہ تمام حضور کی پوری امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تو پھر علماء کرام نے اس حوالے سے گفتگو کی اور ایسے لوگوں کا اور اس نعرے کا رد کیا، تردید کی کہ یہ نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو ایک پنڈی کے علامہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ دماد مشق قلندر علی دا پہلا نمبر تو لگایا جا سکتا ہے، اس میں کیا آ رہا ہے؟ یہ منع نہیں کرنا چاہیے۔ جو نعرہ لگانے والا ہے آپ اسے پوچھیں کہ وہ یہ نعرہ کیوں لگا رہا ہے، وہ نعرہ کیوں لگا رہا ہے، تو وہ برس پڑے اور کہنے لگے کہ میں ثابت کر دیتا ہوں کہ کچھ وجوہات کی بنا پر حضرت علی کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ علی دا پہلا نمبر۔ اب آپ ذی وقار یہ یاد رکھیے گا، جب مطلقاً یہ نعرہ لگایا جائے گا نا، جب مطلقاً یہ نعرہ لگایا جائے گا اور مطلقاً یہ کہا جائے گا کہ بھائی حضور کی پوری امت میں سب سے افضل کون ہے، تو وہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا، وہاں پہ حضرت علی کا ذکر نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ علی الاطلاق مطلقاً افضلیت اگر تمام صحابہ کرام میں کسی کو حاصل ہے، کسی کے لیے ثابت ہے، تو وہ حضرت علی نہیں ہے بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ میں ثابت کر دیتا ہوں کہ کچھ وجوہات کی بنا پر علی بھی پہلے نمبر پر ہے۔ تو یاد رکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا بلکہ آپ کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسی فضیلتیں دی ہیں، ان کا ایسا مقام ذکر کیا ہے جن سے جو فضیلت کسی اور کو نہیں ملی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی نہیں ملی۔ جیسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور نے کہا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اب یہ فضیلت صرف حضرت عمر فاروق کے ساتھ خاص ہے اور کسی صحابی کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ فضیلت ہے، ہم اس فضیلت کا انکار نہیں کرتے، اس فضیلت کو مانتے ہیں، اور یہ جو فضیلت ہے یہ حضرت علی کے ساتھ خاص ہے، یہ فضیلت کسی اور صحابی کو نہیں ملی، لیکن یہ ہے جزوی فضیلت۔ کیا ہے یہ جزوی فضیلت ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر مطلقاً یہ نعرہ لگانا کہ علی دا دماد مشق قلندر علی دا پہلا نمبر، یہ غلط ہے۔ اور وہ صاحب پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے حوالے سے کہا کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی ہیں۔ تو یہ فضیلت صرف حضرت علی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ 3 اور لوگ ہیں، ان کے حوالے سے بھی حضور نے کہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے بھی کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے بھی کہا، اور حضرت زید بن حارثہ ان کے حوالے سے بھی کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث سے حضرت علی کی جزوی فضیلت ثابت نہیں ہو رہی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 اور افراد کے حوالے سے کہا ہے۔ لہذا اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ دماد مشق قلندر علی دا پہلا نمبر، یہ کہنا غلط ہے۔ جب مطلقاً کہا جائے گا، جب مطلقاً کہا جائے گا تو وہاں پر علی دا پہلا نمبر نہیں، وہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوگا۔ اب میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، جو باتیں میں نے کی نا، اب ذرا اس کا حوالہ سنیں اور جھومیں کہ ہم امام احمد رضا کو جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ ویسے نہیں کہتے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کہاں پہ ہوتے۔ اور وہ جو صاحب ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ شمشیر اعلیٰ حضرت لکھواتے ہیں، دیکھو اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ 29ویں جلد ہے، 29ویں جلد صفحہ 366 میں ذرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے بار بار اپنی کرسی مملکت و سطوت خلافت میں افضلیت مطلقہ شیخین کی تصریح فرمائی ہے۔ مطلقہ کا ہے نا علی الاطلاق، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں
دور خلافت میں جب بھی افضلیت کی بات کی اور افضلیت مطلقہ کی بات کی تو اپنی بات نہیں کی بلکہ حضرات شیخین کی بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ علی الاطلاق مطلقاً انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت میں سب سے افضل شخصیت ہیں تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں اور حضرت فاروق اعظم ہیں۔ آگے بھی سنیے ذرا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، اس میں تو اعلیٰ حضرت نے کمال ہی کر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس عقیدے کا خلاف اول تو کسی حدیث میں ہے ہی نہیں۔ کون سا عقیدہ؟ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے نمبر پر ہیں، اس کے بعد فاروق اعظم ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس عقیدے کا خلاف، کیونکہ یہ عقیدے کی بات ہے، اس عقیدے کا خلاف اول تو کسی صحیح حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اور آگے اتنی خوبصورت بات کی کہ قربان جائیں، کہ اگر بالفرض کہیں بوئے خلاف پائے تو سمجھ لے کہ یہ ہماری فہم کا قصور ہے۔ اگر کسی حدیث سے آپ کو یہ ثابت ہو رہا ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ یار اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے، تو اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ تو سمجھ لو یہ تمہاری عقل کا قصور ہے، ایسا نہیں ہے۔ آگے سنیے، ورنہ اب بڑی خوبصورت بات کی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیوں بلا تقیید انہیں حضرات شیخین کو افضل، خیر امت و سردار اولین اور آخرین بتاتے؟ کتنی خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت علی نے بار بار یہ کہا ہے، بار بار یہ کہا کہ انبیاء و مرسلین کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں اور حضرت فاروق اعظم ہیں۔